ویلکم بیک جی، میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت۔ یہ پروگرام ہر ہفتے اسی وقت آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم صحت کے حوالے سے اہم ٹپس آپ تک پہنچاتے ہیں، ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے ڈیمنشیا۔ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم خاص پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم ڈیمنشیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اگلا پروگرام ہمارا ڈاکٹر شاہد قریشی ہوں گے جو اسکیزوفرینیا اور مینٹل ہیلتھ کی دوسری ایشوز پہ بات ہوگی۔ آج ڈاکٹر شنکر واگرے ہمارے ساتھ ہیں اور ڈیمنشیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ڈیمنشیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کسی کو ڈیمنشیا ہے اور اس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، آپ کچھ مشورہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ وضاحت طلب چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر واگرے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ فون کر سکتے ہیں، ٹیلی فون لائن کھلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ عرفان بھائی نے ہمیں ای میل بھیجی ہے، انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جب 18 سال کے تھے تو ان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا رسک ہے کہ ڈیمنشیا ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ 30 ہے اور چاہتے ہیں کہ بیسٹ ٹپ دیے جائیں کوپ کیسے کیا جائے بائی پولر ڈس آرڈر سے۔ لیکن اس سے پہلے ان کے سوال کا جواب دیجیے کہ لندن سے ہمارے ساتھ ایک بہن ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، آپ ابھی ڈیمنشیا کا پروگرام کر رہے ہیں تو میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ان کو 2013 میں جولائی اور ستمبر میں 2 دفعہ سٹروک ہوئے۔ اچھا جی، تو پہلے سٹروک میں تو کافی ریکور ہو گئے تھے، لیکن دوسرا سٹروک ملٹیپل تھا تو اس میں ان کی ذہنی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی نا۔ تو پہلے تو بہت کچھ بھول گئے تھے، لیکن اب ان کو قرآن شریف نماز یاد آ رہی ہے، لیکن چلنا نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو ذہنی آپ کو بھول چکا ہے، آپ چلنا کیسے ہوتا ہے نا۔ جی جی، تو اس وقت کیا ان کی صورتحال ہے اب؟ ویسے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے ڈائبیٹکس بھی ہیں، ان کی اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو چکی ہے اور 68 ایئرز ان کی عمر ہے نا۔ وہ پہلے ڈاکٹر تھے نا، اب وہ لکھنا بھی تقریباً بھول گئے ہیں بہت، یعنی کہ لکھنا ان کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے نا۔ آہستہ آہستہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو ان کے لیے کوئی ان کو وہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوا، میموری ٹیسٹ وغیرہ، یا ان کو ڈائگنوز کیا گیا کہ ان کو ڈیمنشیا ہے؟ ڈائگنوز یہ ہے کہ وہ سٹروک ہوئے تو سٹروک میں ان کا جو ذہن یعنی کہ جو ڈیمیج ہوئے نا، اس کے بعد سے کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی نا، کہ وہ چلیں کیسے، چل نہیں سکتے نا بالکل۔ اچھا اچھا اچھا، ویسے ٹانگیں ہلتی ہیں، ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیورو ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ہم نے ہاسپٹل میں بھی رکھا تھا نا، اچھا اچھا، لیکن ان کا چلنا نہیں ہو رہا نا۔ اوہو، چلیں جی بہن، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب تھوڑی وضاحت کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ، آپ ذرا مجھے اس میں گائیڈ کر دیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے خاوند کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ بڑی فکر ہوتی ہے اور خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں فالج بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے کہ عرفان بھائی کے سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ آپ بتائی دیں عرفان بھائی نے جو پوچھا، ان کو بائی پولر اگر ہے، جی، بائی پولر سے ڈیمنشیا کا کوئی رسک نہیں ہے، اور ایز 30 نا، اس ابھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن بائی پولر کو انہوں پوچھ رہے تھے کہ کوئی ٹپس، سب سے امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ دوائیں برابر لیتے رہنا ہے، ٹائم پہ لیں اور برابر لیتے رہیں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب بائی پولر جب ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ دوائی بند کر دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور اس کے بعد پھر سے واپس ریلیپس ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ کو اپنی دوائی جو ہے وہ باقاعدگی سے کھاتے رہیں جب تک، اور جس حساب سے آپ کو کہا گیا اس کا، بہت اچھا ٹپ ہے۔ اور عرفان بھائی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ڈاکٹر شاہد قریشی ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، سکسوفرینیا اور باقی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ بات ہوگی، آپ اس سے بھی مزید معلومات کے لیے فون کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو بہن نے ابھی کہا ہے کہ فالج، کیا فالج سے ڈیمنشیا ہونے کے چانسز ہیں؟ ڈیمنشیا کے ٹائپس ہوتے ہیں، اچھا اچھا، تو بہت سے ٹائپس ہوتے ہیں، about 65 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، لیکن سب سے ضروری جو ہے اہم دو ہیں، الزائمرس اور ویسکولر۔ اچھا اچھا، الزائمرس ڈیمنشیا ہے جو عام طور پہ about 90% لوگوں کو رہتا ہے، وہ الزائمرس ٹائپ۔ اچھا اچھا، اور ویسکولر ڈیمنشیا ہے جو کوئی ویسکولر فیکٹرز جیسے کہ بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فالج مار سکتا ہے، یا تو پورا بالکل فالج مار سکتا ہے اور آپ کا باڈی کا ایک پارٹ کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں، ویسے ہو سکتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے بھی بلڈ کلوٹس دماغ میں آ جاتے ہیں۔ اس چھوٹے چھوٹے دماغ میں جب وہ آرٹریز میں اتنے سارے رگ جو بتایا تھا، اس میں کوئی بھی اگر بلڈ جا کے جم جاتا ہے تو بلڈ کلوٹس بن جاتے ہیں، اور جہاں بھی وہ کلوٹ بنتا ہے اتنا چھوٹا سا پارٹ دماغ کا وہ کام نہیں کرتا ہے، تو اس سے ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ اور ویسکولر ڈیمنشیا جو ہے وہ ہماری کمیونٹی میں
बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा अल्जाइमर से ज़्यादा वैस्कुलर डिमेंशिया। अपनी कमी, क्योंकि हमें फालिज या डायबिटीज़ और फालिज, क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हमारी कम्युनिटी में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और एक्सरसाइज बहुत कम है। ठीक है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज इसका एक बहुत ही अहम चीज़ है प्रिवेंशन के लिए। अगर डिमेंशिया को अपने प्रिवेंट करना है, रोकना है डिमेंशिया होने से, तो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बराबर रखना है, उसके गोलियां बराबर खाना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। आइए दोबारा लंदन चलते हैं। इस वक्त हमारी एक बहन वहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये डिमेंशिया जो है क्या इस से रिलेटेड कोई ऐसी है बीमारी जो कि बच्चों में भी होती है, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और वो अपना सबक जो पढ़ के आते हैं वो कम्प्लीटली भूल जाते हैं, तो इस पे अगर कुछ आप मुझे आगाही दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है बहन, बहुत अच्छा आपका सवाल है, इस पर ज़रूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने लंदन से फ़ोन बहुत किया। मेहरबानी। जी तो डॉक्टर साहब, इससे पहले क्योंकि बहुत से हमारे बहन भाई जो सवाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो हम बातें कर रहे हैं उसमें सारे जवाब छुपे हुए हैं, हाँ, उनको ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम पूरे स्टेजेस तो अब स्टेजेस पे आपने एक तो कहा कि हिडन फेज है, हिडन फेज है, तो उसके बाद आपने कहा था उसके बाद होता है कि एक अपैरेंट फेज होता है, अपैरेंट फेज होता है, जहाँ पे लोग को समझ में आता है कि ये कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। हिडन फेज में बिल्कुल नहीं पता चलता हिडन फेज आपको, में पता नहीं चलता है आपको, लेकिन जो अपैरेंट फेज, अगली फेज होती है, जरा थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आप समझते हैं कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। दूसरे लोग भी जब जरा नोटिस करना चाहते हैं, नोटिस करने लगते हैं, थोड़ा देखने लगते हैं। और ये है जहाँ पे बार बार किसी को टेलीफोन करते रहते हैं। आप किसी से फ़ोन करके बात कर लिए हैं, थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करते हैं क्योंकि आपको याद नहीं कि आपने आपको याद नहीं है कि भूल गए हैं। या अगर दफ्तर में कोई काम करता है, आपके हस्बैंड दफ्तर में है या कोई फादर दफ्तर में, तो उनको फिर बार बार फ़ोन करते रहते हैं पूछने, कोई भी चीज़ पूछने के लिए। अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जिनकी न्यूज़ एजेंसी की दुकान है, तो वो कह रहा था कि एक बंदा है जिसको डिमेंशिया है, वो हर घंटे बाद अखबार लेने आता है और फिर घंटे बाद फिर आके वही अखबार दोबारा लेके वो भूल जाता है। ये ऐसे चीज़ें होते हैं अपैरेंट फेज में, जब समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, जो रास्ते में आप रेगुलर जाते रहते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। घर से मस्जिद का रास्ता भूल जाएंगे, या अगर मस्जिद के दूसरे दरवाजे से निकले हैं तो वहाँ से घर का रास्ता समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कुछ हस्बैंड जो हैं वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे अपनी बीवी की बर्थ और एनिवर्सरी, ये डिमेंशिया की निशानी है या वैसे? बिल्कुल हर बीवी से पूछ लिए तो डिमेंशिया की पहली निशानी होगी। तो इसमें जैसे अपन जो फेमिलियर जो काम अपन कर सकते थे वो काम भूल जाते हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है जब डिमेंशिया का सोचना पड़ता तो है। वो अगर फेमिली जो काम है वो भूल जाए तो ज़ाहिर है जो बंदा इस प्रोसेस से गुजरा उसके लिए भी बड़ा, उसके लिए बहुत टेंशन होता है, टेंशन होती है, गड़बड़ी होती है कि क्या हो रहा है। ठीक। और ऐसे ऐसे ये फेज़ बढ़ते रहता है। अपने घर का रास्ता भूल जा रहे हैं, लोगों को पहचानना भूल जा रहे हैं। क्या फैमिली को भी आप भूलने लगते हैं कि वो अभी नहीं, नेक्स्ट बाद में आता है। अच्छा, अगली स्टेज में, वो बहुत जल्दी में जा रहा हूँ। तो अब अपने दोस्तों को भूल जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा नहीं मिलते हैं उनको भूल जाएंगे। अच्छा, कभी कभी लोग जानबूझ के भी दोस्तों को भूल जाते हैं। वो डिमेंशिया नहीं है, वो वैसे। अच्छा, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल बिहेवियर है। और उसके बाद जैसे बढ़ता रहता है तो मॉडरेट फेज़ में आ जाते हैं। जी जी। मॉडरेट फेज़ में आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आपके रोज़ के काम, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने काम भूल जाते हैं। आप घर में खाना पकाना भूल जा रहे हैं। आप जो यूज़ करते थे चीज़ें, जैसे कुकर है, वॉशिंग मशीन है, जो आपको मालूम है कैसे चलाना है, क्या करना है, वो भूल जाते हैं कैसे करना है। और कई बार जो काफ़ी रिस्की और डेंजरस हो जाता है, आप कुकर जला के भूल जाते हैं कि उसको ऑन नहीं किए, गैस खोलते हैं और उसको लाइट नहीं लगाते हैं, तो वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, या खाना रख के उसको गर्म करने जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो गर्म हो रहा है और वो जल जाता है। तो ये तो ख़तरनाक भी हो सकता है। ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो ये मॉडरेट डिमेंशिया में ये मॉडरेट में हो गया। अच्छा, उसके बाद कोई सीवियर भी? उसके बाद सीवियर भी होता है। तो वो तो सीवियर में तो फाइनल स्टेज पे है। बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में, जब कोई भी याददाश्त नहीं रहती, अपने घर वालों को नहीं पहचानते हैं, अपने अजीज़ों को भूल जाते हैं, बीवी बच्चों का पता बीवी बच्चों को भूल जाते हैं। और ये सबसे तकलीफ दिल चीज़ केयरर्स के लिए होती है, बीवी बच्चों की। फैमिली के लिए अगर जैसे आप शादीशुदा हैं, 50 साल की शादी हुई है और आप भूल गए कि बीवी कौन है या हस्बैंड कौन है या बेटे कौन है, तो वो बहुत तकलीफ, दूसरों को बहुत दुख की बात होती है, दोनों के लिए होता है। खैर ये आदमी को तो भूल ही जाते हैं तो उनको इतना तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दूसरों के लिए बहुत तकलीफदा होती है।
اور یہ کافی پرابلمٹک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہ رہے ہیں. ہمیں ایک مثال کسی نے دی تھی پچھلی دفعہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا، تو ایک بہو کہہ رہی تھی کہ جب میں کھانا بناتی ہوں اپنے سسر کے لیے جن کو ڈیمینشیا ہے، تو وہ جب میرے ہسبینڈ کام سے واپس آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں، بہو نے کچھ بھی نہیں دیا، میں پورا دن بھوک ہی رہی ہوں. اب وہ دیکھیں کتنی ٹینشن ہوگی گھر میں اس صورتحال میں. ٹھیک ہے، چلیں اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فون کال بھی لیتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر واگرے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیمینشیا پہ بات ہو رہی ہے. پیٹر بر چلتے ہیں اور رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. حضور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. جی الحمدللہ. مجھے ایک یہ ڈیمینشیا اور یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس کا کوئی کنیکشن ہے آپس میں کہ نہیں؟ پرسنالٹی ڈس آرڈر اور ڈیمینشیا کا آپس میں کنیکشن، بالکل جی، اس پہ ضرور بات ہوگی. میری ہے 18 سال کی، وہ گزشتہ 4 سال سے پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. کس آپ کی بیٹی کو آپ نے کہا ہے؟ جی بیٹی جی. تو اس کی عمر کیا بتائی آپ نے؟ 18 سال. 18 سال. جی. تو ٹوٹلی جب وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، تو وہ میرے پیرنٹس گزر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان کے زمانے کی وہ باتیں کرے گی. تو یہ کیا چیز ہے مجھے؟ ٹھیک ہے بھائی جان، بہت بہت شکریہ، آپ نے فون کیا. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. پروگرام دیکھتے رہے گا اور فون کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ. اور انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. آئیے چلتے ہیں. جو اچھا سویر پہ ہم نے بات کر لی کہ تھوڑا رہ گیا تھا سویر کا. نہیں، سیویئر کا تو اس میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، وہ آخری سٹیج ہے. کوئی بالکل کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے کپڑے پہننا بھول جاتے ہیں، اپنے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں ٹھیک سے، بالکل کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. آپ کو کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا ٹی وی ہے تو پتہ نہیں کہ ٹی وی ہے کیا، کیسے فنکشن کرتا ہے. اس کے وجوہات کے بارے میں 1-2 منٹ بات کر لیں، کیونکہ سب بالکل ضرور، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کافی لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی پھر وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیوں ہمیں ڈیمینشیا. سب سے پہلے تو ہے ایج. اچھا، جیسے جیسے عمر بڑھتے رہتی ہے، ڈیمینشیا ہونے کے چانسز بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ بھولنے کے چانسز بڑھتے ہیں. یہ کیونکہ عمر کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ذرا عمر میں ہر چیز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ بھی تھوڑا تھک جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ڈیمینشیا ہو. اچھا، کئی لوگ بھی ہیں جو 90-100 سال کے ہیں، زیادہ بھی ہیں، جن کو ڈیمینشیا نہیں ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے. کیوں بادام زیادہ کھاتے ہیں؟ بادام سے اور یاداشت کا کوئی تعلق نہیں. ویسے کئی لوگ بولتے ہیں بادام اچھی چیز ہے، بادام کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے بولتے ہیں، لیکن زیادہ کھائیں تو پھر گڑبڑ. 5-6 بادام روز کھانے سے کولیسٹرول کو اچھا رہتا ہے، لیکن دماغ کو کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس کافی بولتے تھے کہ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بادام کھاؤ، بھیجا کھاؤ، دماغ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا، بادام سے بہت زیادہ کھا لیے تو کولیسٹرول بڑھنے کے چانسز زیادہ. ہاں بالکل، وہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. 5-6 بادام روز اچھی چیز ہے. وہ ٹھیک ہے. تو اچھا، وجہ ایک آپ نے کہا ہے کہ کیونکہ خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں آپ نے ایج کی ذکر کی. ایج تو چلو ایک فیکٹر ہے کہ عمر کے ساتھ، اس کے علاوہ ایج کے علاوہ اور کیا اہم ویسکولر رسک فیکٹرز جو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا، ہماری کمیونٹی میں بہت ہی ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہے. اور لیک آف فزیکل ایکسرسائز. ہمارے پاس خاص کر ہم لوگ ذرا آرام پسند لوگ ہیں، تو ایکسرسائز تو کرتے ہیں نہیں زیادہ. کھانا وانا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کھانا پینا بہت پیار سے چلتا ہے، کبابی شرابی لوگ. تو یہ اپنے دل کی بات کی ہے. سارے لوگ اس پہ خوش ہیں. ہم بھی خوش ہیں، لیکن وہ ڈیمینشیا کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اچھا، کھانا اچھا نہیں ہے ڈیمینشیا کے لیے. بہت زیادہ کھانا اور ایکسرسائز نہیں کرنا، اس سے تو ڈائبٹیز ہوگا، انہیلتھی کھانا بھی کھانا، وزن بڑھے گا، تو اس سے پھر ڈیمینشیا کے چانسز بڑھتے رہیں گے. اچھا، وزن کا بھی لنک ہے. وزن کا بھی لنک ہے، اوبیسٹی ہے. اسٹریس کا بھی ہاں. اسٹریس کا ڈیمینشیا سے نہیں ہوتا، ڈپریشن سے ہوتا ہے زیادہ. اچھا. تو یہ سب چیزیں ہماری کمیونٹی میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور پریونشن ڈیمینشیا، اگر روکنا ہے ڈیمینشیا کا، تو اس میں 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ یہ سب چیزیں برابر کنٹرول میں رکھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈائبٹی کو ڈیمینشیا ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر جس کو بلڈ پریشر رہتا ہے ڈیمینشیا ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں ٹھیک سے، تو چانسز بڑھتے رہتے ہیں، رسک بڑھتا رہتا ہے ڈیمینشیا کا. تو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کے بھی چانسز ہیں کہ ان کو ڈیمینشیا ہونے کے چانسز ہیں. ڈائبٹیز اور ڈیمینشیا کا بھی تعلق ہے. اگر آپ کا ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے، تو ڈیمینشیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ہماری کمیونٹی میں ڈائبٹیز تو بڑی کامن ہے. بہت ہے.
ڈائبٹیز بلڈ پریشر بہت کامن ہے ہماری کمیونٹی میں، اسی لیے ضروری ہے کہ وہ کنٹرول کریں، بالکل. اور ضروری ہے کہ فزیکل ایکسرسائز کریں. اور فزیکل ایکسرسائز میرے خیال میں ہم اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں زیادہ، جی اور ہمیں اس کا احساس نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فزیکل ایکسرسائز ایک چیز ہے، اور دوسری چیز ہے اپنا دماغ ہمیشہ اسٹیمولیٹ کرتے رہنا. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کوئی نئی چیز سیکھنا ہے، کیونکہ ڈیمنشیا جب شروع ہوتا ہے تو ہماری نئی نئی چیزیں حاصل کرنے کی اس کی شکتی ختم ہو جاتی ہے، وہ حاصل کرنا نہیں ہو سکتا اس سے. ہم ذرا لیزی بن جاتے ہیں. تو کوئی بھی نئی نئی چیزیں سیکھنے میں اپنا دماغ چلتے رہے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ جو ہے سو کوئی پکچر دیکھیے، کوئی کتاب پڑھیے، اور وہ کتاب کی پوری سمری پڑھ کے آپ کسی کو بتائیے، تو آپ اتنی یادداشت تو رکھتے ہیں، اتنی تو یاد رہے گی آپ کو جتنے دوسروں کو بتانے کے. جب تک نیوز دیکھیے روز، اور نیوز پورا دیکھنے کے بعد کسی اور سے نیوز کے بارے میں ڈسکس کیجیے. اچھا، ایک مطلب ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ اپنے دماغ تک لے کے جا رہے اس کو ہیں دماغ میں اس کو رکھنے کی پروسیس کوشش کرنے کرتے کے جائیے، بعد اس کو شیئر کیا جائے، لوگ ڈسکس کیا اور جائے اس کو اس پہ. اپنے دماغ میں رکھنے کی کوشش کریے. جتنا زیادہ آپ رکھیں گے، ریٹینشن جتنا زیادہ ٹھیک ہوگا ہے. تو اتنا آپ کو میموری میں فائدہ ہوگا. اچھا، ہماری جو بہن نے جو اپنے خاوند کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کو پچھلے سال فالج ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک تو کوآرڈینیشن پہ بڑا افیکٹ ہوا تھا، یاداشت کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو ان کی میموری جو ہے امپروو ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اگر کوئی جو آپ کو جو پرانی چیزیں آپ کو جو پہلے سے رہتی ہیں وہ تو دماغ میں رہے گی، اور ریپیٹیٹیو چیزیں ہیں جیسے قرآن پڑھنا ہے تو وہ ہمیشہ جب پڑھتے رہتے ہیں تو وہ تو یاد رہے گی. نئی چیز اگر آپ سیکھنے جا رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو بچپن میں اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے یا جو بھی ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے گی، وہ ذہن میں ہمیشہ رہے گا. لیکن اگر آپ نے قرآن پہلے نہیں سیکھا یا پڑھا تو اب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو. اب نیا سیکھنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے بولے تھے بچپن میں پہاڑوں کی بات آپ کر رہے ہاں، تھے، پہاڑے سارے یاد ہیں. 2 × 2 وہ ہمیشہ یاد رہیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. آئیے چلتے ہیں مینچسٹر اور بات کرتے ہیں ایک بہن سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی، کیا کہنا چاہیں گے بہن؟ جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری آواز واپس آ رہی ہے؟ جی، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، یہ پوچھنا تھا یہ آپ کو مطلب ڈیمنشیا نہیں؟ جی خارش آ رہی ہے نا جی پورے جسم سے. اچھا جی، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو الرجی کی ایک گولیاں دیتا ہے اور مطلب چینج کر کے دیتا ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا نا. ٹھیک ہے. تو کیوں آ رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میٹھا کھاتے ہیں تب بھی اور نمک والی چیز کھاتے ہیں تب بھی نا. تو یہ کب سے آپ کو یہ خارش کی شکایت ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے. اچھا، تو کوئی علاج وغیرہ ہو رہا ہے اس وقت یا کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس صرف ٹیبلٹ ہے وہ کھا رہی ہوں. تو آپ کو کوئی اور کنڈیشن ہے؟ ڈائبٹیز وغیرہ تو نہیں یا کوئی اور؟ نہیں، بالکل نہیں. آسما ہے. آسما ہے آپ کو؟ چلیں ٹھیک ہے بہن. تو یہ میں پوچھ رہی ہوں، ایک تو خارش ہوتی ہے نا کہ جب مطلب جسم پھول جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. اچھا، بالکل ایسی خارش ہے کہ ڈرائی اسکن. ٹھیک ہے. اور مطلب جب مطلب بیٹھی ہوتی ہوں نا تو جیسے گوشت میں زیادہ الجھن ہوتی ہے نا خارش کی، تو وہ پھر کرتی رہتی ہوں لیکن فرق نہیں پڑتا کسی ٹیبلٹ سے یا کسی اور چیز سے بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ویسے آج ہم ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو پروگرام دیکھتے رہیے گا. ڈیمنشیا پہ بات ہو رہی ہے. ڈیمنشیا کے حوالے سے میرے ساتھ ہے ڈاکٹر شنکر واگرے اس وقت موجود ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ بہن نے جو لندن سے فالج سے اسٹروک ہونے کے زیادہ چانسز، اور ان کو 2 دفعہ فالج ہوا ہے تو اس سے ڈیمنشیا ہونے کے چانسز، لیکن ابھی تک فلی ڈائگنوز نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یاداشت کا ایک مسئلہ ہے. تو کیا ایڈوائز دے سکیں گے آپ انہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اگر دماغ کا اسٹیمولیشن چلتا رہا ہے تو نئی چیزیں کچھ تو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں تو اس سے دماغ اسٹیمولیٹ ہوگا. دماغ کو آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے. ایکٹیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک ہماری لندن سے ایک اور بہن ہے، انہوں نے کہا کہ بچوں میں جب ان کو سبق یاد نہیں رہتا یا ان کو کچھ ان کی یاداشت جو ہے یا میموری وغیرہ
वो सही तरह से काम नहीं करती थी, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में भी डिमेंशिया होने के अमकान हैं? वो डिमेंशिया नहीं है, बच्चों में अगर हो रहा है तो वो डिमेंशिया नहीं होता है। डिमेंशिया अक्सर 60-50 के बाद शुरू होता है, तो वो डिमेंशिया नहीं है बच्चे में। अगर बच्चे में ठीक से याददाश्त नहीं हो रही है तो वो कोई और प्रॉब्लम होगा बच्चों का, जो कि जीपी के पास जाके बात लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है बहन, इस सिलसिले में आप करें, लेकिन डिमेंशिया के हवाले से कोई मसला नहीं है। अच्छा, पीटरबरो से रशीद भाई हैं, उन्होंने कहा कि उनकी 18 साल की बेटी हैं जिन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, लेकिन वो कुछ जो हमने सान बताया कि उन कहते हैं कि वो पुराने ज़माने की बातें जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के वक्त की थी, तो वो उस बेटी को सारी याद हैं, वो उसके ज़िक्र करती रहती है। तो इसका कोई डिमेंशिया को कोई लिंक है या इसका डिमेंशिया से कोई ताल्लुक नहीं? ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर 18 साल की उम्र में कुछ और ही चीज़ है, ये डिमेंशिया से कोई ताल्लुक। तो ये पुरानी जो बातें वगैरह याद रखती है, इसका कोई ख़ास लिंक नहीं है, वो वैसे जो उसका मूड स्विंग है उसका कोई मसला। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों डायग्नोज हुआ है, क्या और दूसरे क्या उनकी अलामत हैं, उसके बाद वो पता करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, एक और हमारे साथ ईमेल भी आपकी आ रही है, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो फ़ोन के लिए आप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इसके साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल में देख रहा हूँ कि आप ये बता सकते हैं कि डिमेंशिया को मिनिमाइज़ या कम करने के क्या तरीक़ाकार हैं, क्या हम कर सकते हैं उसके रिस्क को, तो बचाव के हवाले से उन्होंने कहा है। उनका नाम है तबस्सुम, और ये पूछना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं डिमेंशिया के 50 साल से पहले की उम्र तक, ताकि उम्र के साथ साथ ये ज़्यादा ना हो। तो बहुत अच्छा सवाल है ये तबस्सुम का। डिमेंशिया का जो बचाव है, प्रिवेंशन है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपना दिमाग हमेशा स्टिमुलेट करते रहना है, हमेशा कोई नई चीज़ दिमाग में सोचते रहना और दिमाग अपना हमेशा यूज़ करते रहना है। अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर ख़राब हो जाएगी। और फिज़िकल एक्सरसाइज भी आजकल बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये जो बीमारियां हैं डायबिटीज़ वगैरह, उनको कंट्रोल में रखना है, और फिज़िकल एक्सरसाइज, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है डिमेंशिया प्रिवेंशन के लिए। बिल्कुल ठीक है। और पहले बोलते थे कि बादाम खाने से होता है, भेजा खाने से होता है, वो सब नहीं होता है। अच्छा, ये भेजा जो दिमाग है, ये किसका खाना चाहिए हमें? ये अक्सर मेरी बीवी कहती है कि मैं उसका दिमाग खाता रहता हूँ, क्या ये वाकई डिमेंशिया में कुछ फ़र्क हो सकता है? अगर आपके बारे में तो हो सकता है। बस मैं दिमाग खाता नहीं हूँ, वैसे वो मुझे कहती हैं कि मैं उनका दिमाग खाता रहता हूँ। मेरे ख्याल में फ्रेज़ इसका मतलब कुछ हो रही है। दिमाग अपने जो आमतौर पे लोग काफ़ी सारे वो बादाम खाते हैं, उससे कोई इसके दिमाग को, याददाश्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ने का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर दिमाग को स्टिमुलेट करते रहें, रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज चलता रहे, तो उससे डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक है जी। आरिफ किसाना माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, स्वीडन में इस वक्त हैं। उन्होंने कुछ मुझे लिंक भेजे अपने जो आर्टिकल वो वीकली लिखते हैं, हफ्तावार कॉलम जिसका नाम है इफ़कार ताज़ा, तो इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। और डिमेंशिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आरिफ भाई, अगर आप इस हवाले से भी अगर कोई एक कॉलम लिखें तो इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जैसे आपने माशाल्लाह बड़े अहम इश्यूज़ पे बात की है, हम चाहेंगे कि आप डिमेंशिया और कुछ हेल्थ इश्यूज़ पे भी कुछ कॉलम लिखें, तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहन भाइयों का जिन्होंने फ़ोन की। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का अगला हिस्सा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम ख़ास तौर पर टिप्स लेंगे कि डिमेंशिया से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर उसके बारे में थोड़ी सी ट्रीटमेंट और इलाज के हवाले से बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर शंकर वागरे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा प्रोग्राम हमारी सेहत। अस्सलाम वालेकुम। उनके दिमाग में दूसरी चीज़ों का भी हो गया, अगर स्ट्रेस पे, क्योंकि वो जब नमाज़ पढ़े हो तो शायद उनको बहुत कुछ सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी सोचते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं, वजू कर रहे हैं और दूसरी चीज़ दिमाग में चलते रहती है, तो ये भी उनकी लाइफ बिजी हो सकती है। हाँ, उससे भी ज़रा भूल जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमेशा हो रहा है और अगर वो कोशिश करके ये करें कि मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँगा, इसी की तरफ तवज्जो दूंगा, उसके बाद भी अगर भूल रहे हैं तो ये अच्छा होगा कि डॉक्टर के पास चले जाए। बादाम का तो आपने कहा कि कोई फ़ायदा कोई खाने से फायदा नहीं है।
فروٹ وغیرہ کھانے جیسے سے ہمیشہ بولتے ہیں جیسے دوسری چیزوں میں بھی 5 fruits and vegetables a day، وہ اچھا ہی ہے، وہ اچھا ہے. ایکسرسائز ضروری ہے. ایکسرسائز ضروری ہے. ایکچولی جو لوگ موٹاپا جن کو ہے کیا ان کو خطرہ ہے؟ موٹاپے سے دوسرے خطرے ہیں، ڈائبٹیز ہونے کے خطرے ہیں، ہائپر ٹینشن ہونے کے خطرے ہیں، تو اس سے پھر ڈیمینشیا ڈیمینشیا کا بھی خطرہ ہے. ٹھیک.